خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں. صبح ہدایت کے اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یورپ کے مسلمان. اس حوالے سے جو بھی ان کی پازیٹیو سرگرمیاں رہی ہیں، چل رہی ہیں، اس حوالے سے اہم شخصیات نے جو خدمات یہاں پر سر انجام دی ہیں، ہر شعبے میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے یہاں کے ممالک کی خدمات کی ہیں، تو اس حوالے سے آپ بھی بات کر سکتے ہیں. تو بہت سے شعبے ہیں سسٹر، بالکل بہت سارے ہیں. فاروق بھائی دیکھیں تو ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہیں، ہمارے پالیٹکس میں بھی ہیں زیادہ تر. تو کافی سارے شعبوں میں ہمارے مسلمانوں نے کافی سرگرمیاں انجام دی ہیں. ہر شعبے میں ہی موجود نظر آتا ہے مجھے کہ ایک سٹور بھی ہوگا تو اس پہ بھی آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، شاپ بھی ہوگی تو اس پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور بہت محنت کے ساتھ انہوں نے آغاز، جیسے اب ہم بڑے بڑے سٹوروں کی بات ہو رہی تو بڑے بڑے جو سٹورز تھے ان کے اگر آغاز میں دیکھیں نا کہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے شروع کیا، شاپس، کارنر شاپ سے آغاز کیا، کاروبار بڑھتے بڑھتے، اور پھر یہاں بزرگوں نے 18 گھنٹے بھی اور بہت اس سے بھی زیادہ بلکہ دن رات ایک کر کے خدمات سر انجام دی ہیں. اور پھر اپنا یہاں پر بھی پیٹ پالنا، اور پھر جو پاکستان میں یا انڈیا میں جو بھی اپنے عزیز و اقارب پیچھے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور فاروق بھائی یہاں پہ وہ پھر اگر دیکھتے ہیں کہ ان کا سپورٹ انہیں پاکستان یا انڈیا میں بھی کرنا ہے تو وہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے پورا دن وہ لوگ آفس میں اپنے کسی کام میں گزارتے ہیں. وہ لوگ 18 گھنٹے کی، صحیح بات ہے، حقیقت ہے کہ پورا دن وہ لوگ کاموں میں بزی ہوتے ہیں اور واقعی محنت کرتے ہیں. ایک محنت وہ نظر آتی ہے کہ ایک محنت واقعی. اور پچھلے سال میرے ماموں جو لیڈز میں فوت ہوئے، وہ 60s میں ادھر آئے تھے، تو پڑھے لکھے اس ایریے میں یا وہ جو اس طبقے میں وہی پڑھے لکھے تھے، ان کا نام ہی لوگوں نے ماسٹر جی ڈال دیا ہوا تھا، ماسٹر جی. یعنی کوئی ان کا کوئی درخواست لکھنی یہاں پہ کونسل میں کوئی کام ہو، کوئی کسی کا انٹرویو ہے، اس کی تیاری. اب تو ادارے ہیں، کافی کام ہو گیا ہے. تو اس وقت جو 50-60s میں جو لوگ ان پڑھ آئے تھے ان کی مدد کرنا، تو ایسے لوگ کافی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. اب خیر حالت آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے، ہم بھی انگریزوں کی طرح یا دوسروں کی طرح ہی شاید ہو گئے کہ اپنی اپنی ہے. لیکن اب بھی جو ایک پازیٹیو چیز ہے مسلمانوں میں، ہماری کوشش ہوگی جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے برمنگھم میں، وہ اس کی بھی کوئی جھلک یا اس کی فی الحال اچھا کوئی آڈیو کا مسئلہ ہے لیکن ریکارڈنگ ضرور ہو رہی ہے. کوشش کریں گے کہ وہ دکھائیں اور کس انداز میں وہاں پر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ کالز کا سلسلہ اس کا آغاز کرتے ہیں. آج کے پہلے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم. چلے آپ دوبارہ آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے گا. اچھا سسٹر، ایک ایس ایم ایس تھا ہماری بہن نے شمع جتوئی صاحبہ نے لاڑکانہ سے، جو آج آپ نے دعا بتائی ہے سنہری بات میں یا فائدے کی بات، وہ چھوٹے عمل میں، تو وہ پوچھ رہی دوبارہ رپیٹ اینڈ پہ کر دیجیے گا تاکہ وہ اولاد وہ چاہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی وجہ سے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اس کے لیے وہ پڑھنا چاہ رہی ہیں. تو اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب ہمارے ساتھ. دیکھیے فاروق صاحب، چند ایک باتیں ہو سکتی ہیں جن سے آپ اتفاق نہ کریں. بسم اللہ. یعنی آپ کا ادارہ اتفاق نہ کرے، لیکن آپ ایک چیز کا وہاں پہ اناؤنس کر دیتے ہیں، ڈسکلیمر. جی جی. وہ آپ اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ان سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ جی اس پروگرام میں جو بھی لوگ آتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ، ہماری رائے کے ساتھ اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اس دن بجائے لفظ حیوان استعمال کرنے کے میں نے حیوان ہی کا کہہ دیا. کتا حیوان ہے، میں نے کتا کہہ دیا. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ حیوانوں سے بدتر ہو رہا ہے. تو اس ضمن میں یہ جو آپ کا ٹاپک ہے بہت اچھا ہے. بڑے پاکستانی لوگ اور یورپ میں آگے لوگ مسلمان بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن لفظ مسلمان سے مجھے شرم آتی ہے. میں خود بھی مسلمان ہوں، کاش کہ ایسا نہ ہوتا. اگر میں اہل بیت اطہار کے ماننے والا نہ ہوتا تو مجھے کوئی مسلمان ہونے میں فخر نہیں ہے. فخر اس بات پہ ہے کہ الحمدللہ میں اہل بیت کے ماننے والا ہوں. شکر ہے کہ میں ان کی محبت میں، ان کی ولا میں دنیا سے جاؤں. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اور دین اسلام کا تعلق ہے، اسلام اور اہل اسلام کو سمجھنے میں دنیا غلطی کر رہی ہے. آج جو افریط پوری دنیا کو نگلنے میں درپے ہے وہ سلفی اسلام ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا چینل بھی دکھا رہا ہے، نیچے ٹکرز بھی چل رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اس وقت تھریٹ ہے اس کو سلفیت سے. چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے وہ سرزمین سیریا ہو، چاہے وہ سرزمین عراق ہو. وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے.
انسانیت کی تذلیل و توہین ہو رہی ہے, جہاد النکاح ہو رہا ہے, اگر نہیں ہوتا تو قتل کر دیا جاتا ہے, معصوم بچوں اور معصوم بچیوں مظلوموں پر حتیٰ کہ ان کی گردن زنی کر دی جاتی ہے. کیا یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ کہ اب بھی مسلمانوں کو یزیدیت اور سلفی اسلام میں فرق محسوس نہیں ہوا؟ کیا روزے عاشور قتل اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا ان قاتلوں میں قاری نمازی شامل نہ تھے؟ کیا انہوں نے قتل سرکار فرزند رسول سے پہلے یہ نہ کہا کہ جلدی جلدی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرو, ہمیں جمعہ پڑھنا ہے؟ تو یہ تو اسلام کی ایک بھیانک ترین شکل ہے, اور 1400 سال کے بعد تک آج بھی وہی اسلام چلا آ رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو پرکھیں. ابھی آپ نے بڑے اچھے پیرائے میں پاکستان کا ذکر کیا. دیکھیے کہ بشریت کا نجات دہندہ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہوگا یا ان کے ماننے والا ہوگا. کہ جس کو آج جس قاری صاحب کو, قادری صاحب کو دنیا ہاتھوں پہ, کندھوں پہ, آنکھوں میں بٹھانے کو تیار ہے, وہ ایک عام انسان ہے. وہ لاشوں پہ, سروں پہ, کھوپڑیوں پہ پاؤں رکھ کے مسند اقتدار پہ بیٹھنا چاہ رہا ہے. اس کا ظاہر و باطن بالکل سب کچھ واضح ہو چکا ہے, اور یہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈنڈا بردار فورس بنا لی ہے جو کہ مکتی باہنی ہے. ابھی ان کے ڈنڈے نظر آئے ہیں, اس کے بعد آپ کو ان کے کلاشنکوف بھی نظر آئیں گے, ان کے لیٹسٹ اکوپمنٹس بھی نظر آئیں گے. کیونکہ the way he is moving ahead وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ اندر سے بہت منظم ہو چکا ہے, اور پیسہ بے شمار ہے, اور ان کی فالوشپ بہت زیادہ ہے, اور یہ ملک کے لیے بہت خوفناک ہے. دیکھیے جب سیاسی جماعتیں اپنی اسٹینڈ شو کرتی ہیں تو وہاں پہ مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے, اس کو قابو کرنے کے لیے لاکھوں کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی پولیس فورس کی, وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں. تو جو اسلحہ پولیس کے پاس ہے, اگر خدا نہ خواستہ ویسا ہی اسلحہ اور اس سے بھی بہتر اسلحہ ان لوگوں کے پاس آ گیا تو کیا سین ہوگا, کیا منظرنامہ ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہمارے لوگ قادری صاحب سے بھی کو معجزہ توقع نہ کریں, چونکہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اس زمانے میں, ہماری زندگی میں, آپ کے بچپن میں, آپ کی نوجوانی میں ایک انقلاب روح پذیر ہوا ہے دنیا میں, اور وہ انقلاب ایران ہے. لیکن یہ اگر ان کو فالو کرتے ہیں یا ان کی کاپی کرتے ہیں تو اپنے کردار اور سیرت کو بھی اس ہستی کے پیچھے لے کے چلنا ہوگا. کیا یہ خمینی صاحب کی پاؤں کی خاک کے بھی برابر ہیں؟ میں نے ایک دن بھی اپنی پوری زندگی میں جتنا میں نے میڈیا کو دیکھا ہے, حضرت خمینی کے چہرے پہ میں نے ناگواری کے آثار نہیں دیکھے. یہ ان کو دیکھیے, ان کے آثار کیا ہیں, ان کی گفتگو کیا ہے, ان کا مدعا کیا ہے. کیا پیسے کی کمی ہے ان کے پاس, عزت کی کمی ہے ان کے پاس, ریکگنیشن کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف اور صرف اقتدار ایک ایسا نشہ ہے, اقتدار ایسی لت ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود, عزت ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں اگر میرا آخری مدعا ہے تو وہ اقتدار ہے. تو دعا میں یہ کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے شر سے پاکستان کو بچانا. یہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے, یہ کوئی بشریت کے لیے کوئی فرشتہ بن کے نہیں آیا. یہ بس دیکھتے چلے جائیے اور دعائیں کیجیے کہ پروردگار جس صورتحال سے پاکستان آج نبرد آزما ہے اس میں پاکستانی فوج کی کامیابی و کامرانی ہو. کل جو پاکستان میں پشاور میں حملہ ہوا ہے جہاز پہ, وہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے. اب فوج کہاں کہاں پہ جائے, کیا کیا کرے؟ جب دشمن ہی اپنی اولاد ہو جائے تو وہ ماں باپ کہاں پہ جائیں گے؟ یہ جو ہے طالبان, پنجابی طالبان یا دوسرے طالبان, یہ سب ہم میں سے ہیں. ان کو سب کو پتا ہے کہ ٹیک آف بے کدھر ہے, لینڈنگ بے کدھر ہے, کہاں سے ڈھکا ہوا ہے, کہاں سے چھپا ہوا ہے, کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے, کہاں سے. یہ ایکچولی they wanted to give a message to the whole of world کہ پاکستان is not safe place for foreign airlines, کوئی فورن انویسٹمنٹ کے لیے, کوئی وزٹ کے لیے, کوئی
سیاحت کے لیے اور کئی اور معاملات ہیں. یعنی پاکستان کو پوری دنیا سے کاٹ کے رکھ دینے کے منصوبے ہو رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب خدا جانے کہاں سو رہے ہیں, کس پاکستان کی وہ تعمیر کر رہے ہیں. جس ملک میں بجلی کا فقدان ہے وہاں پہ 12,000 لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں, تو وہ کیا موم بتی سے چلیں گے؟ جس ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی, اس ملک میں جب آپ 12,000 لیپ ٹاپ چارج کریں گے تو 1 گھنٹہ بھی اگر چارج کریں تو 12,000 گھنٹے آپ کو اس کو چارج کرنے کے لیے چاہیے. اینڈ آف ڈے وہ لیپ ٹاپس کیا ملک میں روزگار کے دروازے کھول دیں گے, علم و ادب کے چشمے بہنے شروع ہو جائیں گے. اس میں صرف بے حیائی بے غیرتی آئے گی, فیس بک عام ہوگی اور تمام خرافات آئیں گی جن کو سننے دیکھنے والے اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو کوئی بھی کام کسی رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہا, کوئی بھی کام کسی صحیح راستے میں نہیں جا رہا. بس اللہ کے حوالے ہے, طوفانوں کے تھپیڑے ہیں اور کشتی جا رہی ہے. پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور تمام چیزیں مقدہ, یہ جتنے بھی اسلامی مقدسات ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں. ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے ہزار بندہ چلا گیا, اتنا یہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے, اور ہم بہت قریب ہیں ظہور سرکار حجت کے. پروردگار آپ کے چینل کو سلامت رکھے. اگر میں نے کوئی ناگوار بات نہیں کی تو میرے خیال میں میرے لیے بھی آپ دعا کریں گے. الہی آمین. ہم ہمیشہ آپ کے دعا گو ہیں امتیاز صاحب, امتیاز ترابی صاحب, اور آپ جیسے ہمارے جو سینئر ہیں آپ سے تو ہم سیکھتے ہیں. اور اس دن جو بات ہوئی آپ نے اس جانور کا نام ہی لے لیا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے لائیو پروگرامز میں, اور اس قدر جب جذبات ہوں, غصہ ہو اور غم ہو, کبھی کبھار ہو جاتا ہے, لیکن کنٹرول ہم بھی تو جیسے ہم جن کے ماننے والے ہیں, ہمیں نہ گولی چلانے کی ضرورت ہے نہ گالی دینے کی ضرورت ہے. جن کے پاس دلیل ہو, نہ گولی کی ضرورت ہے نہ گالی کی ضرورت ہے. تو جو باقی آپ نے باتیں کی کہ مسلمان کہلوانے پہ ہمیں بعض اوقات جیسے پاکستانی کہلوانے پہ یا گرین پاسپورٹ کا بھی کہتے ہیں نا, کہ ہمیں پاکستانیوں نے اتنا زیادہ بدنامی کی وجہ سے بعض اوقات پاکستانی پاسپورٹ جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی شرم سی محسوس ہوتی ہے. تو اس کے ہم ذمہ دار خود ہی ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو ان کو بدنام کرنے والے ہیں, جو مسلمانوں کو بدنام کرنے والے ہیں, جو گردنیں کاٹنے والے ہیں, ان کے لیے شاید ہم نے فری ہینڈ چھوڑ دیا ہے. آج ہم نے جس کھلاڑی کی تصویر دکھائی ہے اس نے جو اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں چاہوں گا ہمارے بھائی دوبارہ دکھائیں, اس نے انگلینڈ ٹیم کی طرف سے سینچری بنائی ہے, اور یہ دنیا کو میسج یہ دیا کہ اتنی لمبی داڑھی والے ضروری نہیں کہ وہ پستولی چلائیں یا گردنیں کاٹیں, پازیٹیو وے میں ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, مسلمانوں کا نام بلند کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میری داڑھی رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے. تو ایسے لوگ اگر آگے نکلیں, ان لوگوں کو فری ہینڈ نہ دیں کہ ٹھیک ہے جی وہ گردنیں کاٹنے والے جو دہشت گرد ہیں وہی مسلمانوں کو ریپریزنٹ کریں, تو ریپریزنٹیشن کے لیے اگر ہم خود ہی چھوڑ دیں گے کہ ہاں آئیے اور یہ اصل امیج آپ دکھائیں مسلمانوں کا, تو لوگ ظاہر انہی کی مانیں گے. تو اگر ہم جیسے لوگ جو ہیں یا جیسی فیلڈ کی ہم بات کریں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, انجینئر ہیں, یہاں پر سیاسی میدان میں ماشاءاللہ ایم ای پیز بنے ہیں, ایم پیز بنے مسلمان, تو ایسے میدانوں میں جو مسلمان آئے ہیں پازیٹیو اور جو مثبت جن کا چہرہ ہے اور جو امیج ہے, وہ اگر ہم آگے آئیں گے, ایسے لوگوں کو لائیں گے, ان کو اپریشیٹ کریں گے, تو پھر ان دہشت گردوں کا جو ایک وہ کوشش ہے کہ سارے چھاپ لگا دیں مسلمانوں پہ, وہ شکست کھائیں گے. ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو بڑھانا ہے, طاقتور کرنا ہے, کہ ہم اگر پہلی ہینڈز اپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہم بدنام ہو رہے ہیں, نہیں, ہم مسلمان ہونے پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں, ہم وہ پاکستانی نہیں ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں. جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں, وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے, نہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, نہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہیں. کل پرسوں جو ایک اسٹوڈنٹ پاکستانی ایک شہید کیا گیا گردن کاٹنے والا, کہ صرف مسلمان ہونے پہ, تو وہ جو قاتل ہے ظاہر وہ مسلمان نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے انگریز جو ہیں وہ یا سارے عیسائی جو ہیں وہ دہشت گرد ہو گئے. تو جب وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں دہشت گردوں سے, تو ہم بھی ایسا کریں, کیوں نہیں کر سکتے. تو کالر اگر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں خورم بات کر رہا ہوں, جی مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی خورم صاحب, پہلے تو ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے, اور بڑا ایک لوگوں تک بہت پیغام ایسے پہنچتے ہیں کہ جس میں یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے. ایسا لگے میں تعریف کروں تو ماشاء اللہ سے 5 منٹ. آپ کی مہربانی سر, آپ کی مہربانی. تو دوسرا یہ تھا کہ آپ والی بات کہ مسلمان جو ہے یہاں کا ہے, پاکستان کا ہے, کہیں کا جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ دہشت گرد نہیں ہوتا, جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. صحیح ہے, وہ انسان ہی نہیں ہوتا سر. صحیح, بالکل. تو ابھی خیر جس وقت جس حالات سے
آج کا مسلمان گزرا ہے وہ سے پاکستان کا ہے، خواہ وہ عراق کا ہے، کہاں اس وقت وہ مصیبت میں ہے، مشکلات میں ہے، اس کی وجہ یہ صاف صاف وہ یہ نظر آتی ہے میڈیا کے ذریعے، آپ لوگوں کے پروگرام کے ذریعے پیغام ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود ایک بہت کمزور مسلمان ہو چکے ہیں. اگر ہم لوگ سارے ایک یکجہتی سے اکٹھے ہو جائیں ہم سبھی لوگ تو کوئی اتنی بڑی پرابلمز نہیں ہے. یہ جتنے بھی یہ گورے لوگ ہیں، امریکہ کے ہیں، انگلینڈ کے ہیں، کہیں بھی یہ پہلے بھی مذاکرات کے ذریعے بہت کچھ ہوتا رہا ہے. باقی جنگیں تو لگتی رہی ہیں یہ دنیا میں، وہ اپنے ملک کی خاطر، لیکن وہ جنگ ہوتی تھی ایک ملک کی خاطر ہوتا تھا. تبھی کیا ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ہی دشمن بننا شروع ہو چکے ہیں. اس وجہ سے میرا پیغام صرف یہ ہے کہ اگر ہم صرف آپس میں ایک مذاکرات لے کے آئیں، جیسے یہ ابھی پہلے کالر تھے ہمارے، انہوں نے ایک عرض کیا یہ طاہر القادری کے صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے ہم لوگ سیاست کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، لیکن واقعی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ طاہر القادری صاحب ایک اپنے کہتے ہیں نا کہ اپنے کام میں وہ ایک ماہر ہے ماشاءاللہ سے، وہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ان کا اگر دیکھا جائے تو ان کا کیا ایجنڈا ہے پاکستان میں جا کر. یہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فسادات کروائے، دہشت گردی کروائی، وہ مسلمان نہیں ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، تو آپ کو بھی کیا ضرورت ہے کہ طاہر القادری صاحب اتنے بڑے آپ عالم ہیں، آپ کو دنیا جانتی ہے، آپ بھی چینل پہ بھی دوسرے چینل پہ بھی آ چکے ہیں، آپ نے بڑے اچھے پیغامات، آپ قرآن مجید کے بارے میں آپ اتنا جانتے ہیں، تو آپ اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ چلتی گاڑی میں ہاتھ دیں جب دوسرے لوگ وہاں اتنے پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ کو تو مسلمان وہ بچانے کے لیے گئے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچانے کے لیے گیا ہوں. صحیح سمجھانا چاہیے صحیح کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہے، بلکہ آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے بھی تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا پاکستان میں کہ اگر کہتے ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. دیکھیں جو دوسرا جو دن تھا اس میں آپ کے لوگوں نے بھی ان کو مارا، تو پھر دیکھیں فرق تو کوئی نہیں نہ رہا. آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ٹھیک ہے آپ نے پولیس والوں کو مارا، ٹھیک ہے، تو پھر اب وہاں پہ مسلمانیت کی بات اور یہ وہ کہاں گئی ساری آپ کے لیکچر، مانا کہ وہ بھی غلط تھے. تو لہٰذا ہم لوگوں کا یہ جو ابھی آپ کا پروگرام ہے، سوری میں آپ کا بہت ٹائم ہی لوں گا کیونکہ پہلے کالر نے بھی لے لیا ہے، تو بس یہ ہے کہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ جتنے بھی ہیں اس چینل کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز 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 ہم اگر آپس میں ہی اکٹھے ہو کر یکجہتی سے تھوڑی نیک نیتی سے ہم لوگ تھوڑا چلنا شروع ہو جائیں آپس میں ایک دوسرے سے، تو کوئی مسئلہ بڑا نہیں ہے. ہاں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے انسانوں میں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر آپ بندوق اٹھا لیں، کسی کو مارنا شروع کر دیں. پاکستان میں اگر کوئی جو ایسے ہیں مسئلے مسائل کھڑے کر دیں، پلیز یہ حکمرانوں سے تو میری اسپیشل گزارش ہے، اسپیشل طاہر القادری صاحب سے، کہ پاکستان میں تھوڑے مسئلے مسائل ہیں کہ اگر آپ نے بھی ایک اپنی جماعت کا اپنا ایک ایجنڈا کھڑا کر دیا ہے، سوری میں ان کی بات نہیں کر رہا، مقصد یہ آتا ہے کہ ہم لوگ یہ سارا کچھ سالو کر سکتے ہیں. پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نواز شریف صاحب ابھی دیکھیں وہ وزیر اعظم ہیں، ان کو تھوڑا سا موقع دیا جائے، انہیں وہ ہر ایک فیصلہ وہ نہیں کر سکتے اندر بیٹھ کے. حالات پاکستان میں جا رہے ہیں دہشت گردی کے اور مسلمان پاکستانی کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کا مختصر یہ حل ہے کہ آپ ان کو آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کے علاقے کے جو لوگ ہیں، آپ کے شہر کے جو لوگ ہیں، آپ انہیں اپروچ کریں، انہیں بتائیں نا. آپ کا جو کاؤنسلر ہے، چیئرمین ہے، دیکھیں نا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. آپ کا جو ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، انہیں بھی تو پکڑے نا. ٹھیک ہے خورم صاحب بہت شکریہ، آپ کا میسج آ گیا، اس کے بعد بریک بھی کرنا ہے. تو مین جو اینڈ پہ انہوں نے لائن دی کہ موجودہ حکمرانوں کو موقع دیا جائے، تو بھائی اس چیز پہ اگر کوئی کارکردگی اپنی اچھی دکھاتے تو پھر کس کو یہ پرواہ تھی، یا ہر کسی کے لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، بے روزگاری کا مسئلہ نہ ہوتا، کراچی کی یہ حالت نہ ہوتی، ایئرپورٹ ہمارے محفوظ ہوتے. بالکل وہ اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو شاید انہوں نے پہلے وعدے کیے تھے تو وہ اس جگہ پہ آئے. 4000 سے لگ بھگ جو لوگ ہیں پچھلے سال شہید ہو گئے، تو اگر اور موقع دیں تو ایوریج اسی سے نکالیں تو اگر ان کے 5 سال پورے ہوتے 20,000 لوگ شہید ہو جانے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جہاں تک طاہر القادری صاحب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے ان میں کافی پازیٹیو ہیں، یا کون اس سارے نظام کو جو ہے وہ یا بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو بھی ہیں، لیکن ہم جو پاکستانی ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے، افسوس یا ہمدردی اس وقت ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ان کی کال پہ بغیر سوچے سمجھے عمل کر دیتے کسی بھی لیڈر کی کال پہ. تو اب جو بعد میں پھر جو ان کے سٹانس بدلا جاتا ہے، بعد میں جو اپنا رخ ہی وہ چینج کر دیتے ہیں، تو پھر وہ شہداء کا وہ خون جو ہے اس حوالے سے انہوں نے ان کی کتنی قدر کی ہے. تو قدر کرنے والے کو اپنا رہنما بنائیں، قدر کرنے والے کو اپنا وزیر اعظم بنائیں، تاکہ ہم اگر مریں تو وزیر اعظم تمام دورے چھوڑ چھاڑ کے ہمارے ملک میں واپس آ جائے. پاکستان دورے پہ نہ جائے،
دوسرے دورے چھوڑ کے پاکستان آئے. تو یہ ناظرین بات ہے, اور UK یورپ کے مسلمانوں کی دیگر فیلڈز میں کیا کامیابی اس پر بات جاری رکھیں گے اس چھوٹے سی بریک کے بعد.